الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والتين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورہ مبارکہ سورہ ناس تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی
پہلی سورت سورہ فاتحہ کے اندر اپنی بارگاہ سے دعا اور ہدایت طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس میں ہم رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے مبارک ناموں کے صدقے سے ہم راہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور گمراہی کے رستوں سے پناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورت سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے محبوب فرما دیجئے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اور دلوں کے اندر چھپ کر وسوسے ڈالنے والے اور وسوسے ڈال کر دبک جانے والے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جنوں اور آدمیوں سے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے شیطانی اور انسانی وسوسوں سے حفاظت کی دعا گویا اپنے محبوب کو تلقین فرمائی ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ لغوی اعتبار سے تو نرم آواز کو وسوسہ کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں برے خیالات اور فاسد فکر کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور اچھے خیالات کو، اچھی سوچ کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام رب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کو وسوسے آتے ہیں، کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کو بھی وسوسے آئے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے بعض صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانا ہم بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعہ ہی ایسا ہی ہے؟ قالوا نعم، ہاں یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں اتنے برے برے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کا آنا یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ اکثر لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑے یہ سوچ رہے ہیں، تو ہمیں نماز میں کھڑے ہونے کا دل نہیں کرتا کہ ہمارے ذہن میں اتنے برے برے وسوسے اور اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو جن لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، یقیناً ہر انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، کسی کو اچھے خیالات نماز میں آتے ہیں، کسی کو برے خیالات آتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کی طرف سے دوران نماز وسوسے ہی ہیں، جو دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول کر رہا ہے یا شیطانی وساوس کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ تو جس کو بھی وسوسے آتے ہیں اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ خوشخبری ہے کہ حضور نے فرمایا ذالک صریح الایمان، جس کو وسوسے آتے ہیں گویا اس کا کھلا ہوا ایمان ہے، یہ اس کے ایمان پر دلالت ہے کہ اس کو وسوسے آتے ہیں۔ چور جو ہے وہ کبھی بھی کسی خالی گھر میں نہیں جاتا، شیطان بھی کسی خالی سینے کے اندر نہیں جاتا۔ جس سینے کے اندر ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ جس طرح چور اس گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اسی کے سینے میں، اسی کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں وہ بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھتا رہے، بھاگ بھاگ کے سجدے کرتا رہے، ساری ساری رات سجدے میں پڑا رہے، جب اس کے دل سے ایمان نکل گیا، اس کے سجدے کی وقت ہی ختم ہو گئی، تو اب شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات المناجی کے اندر
مرکات کے حوالے سے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان نقل فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو نماز وسوسوں سے خالی ہو، جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ یہ باب مدینۃ العلم کا فرمان ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جی میں تو بڑا حضوری والا ہوں، مجھے تو کوئی خیال ہی نہیں آتا، میں تو بڑا مگن ہو کے نماز پڑھتا ہوں، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ باب مدینۃ العلم فرما رہے ہیں جو نماز وسوسے سے خالی ہے وہ گویا یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ اس لیے وسوسے کا آنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا برا ہے، ڈٹ جانا، اس خیال کو پھر آگے بیان کرنا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ عرض کرنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ ہم اپنے ذہنوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ اگر انہیں زبان پر لائیں تو ہمیں لگتا ہے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے ذہنوں میں بھی بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، اور اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں اور بڑے کھل کے جو ہے وہ برے برے خیالات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا کامل ایمان دیکھیے، صحابہ اکرام کا ان وسوسوں پر عمل کرنا تو درکنار، اس کو زبان پر لانا بھی صحابہ برا جانتے تھے۔ صحابہ کا کتنا کامل ایمان تھا۔ وسوسے تو آتے ہیں لیکن اس سے بچنا چاہیے، بلکہ بخاری و مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھئی اس چیز کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ ذہن کے اندر وسوسہ آتا ہے نا، خیال آتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یار اے چیز کس طرح بن گئی، اے کس طرح بن گئی۔ تو حضور نے فرمایا کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ سوال ڈالتا ہے من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ فیقول من خلق ربک، وہ ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا جب وہ اس حد تک پہنچے تو فلیستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ پڑھو اور اسے بھگا دو۔ فرمایا ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ شیطان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم دیا نا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے بڑے دلائل دیے آگے۔ اس نے کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، آگے سے اس نے دلائل دینے چاہے، لیکن رب کائنات نے اس کے کسی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ کسی بھی قرآن کی آیت سے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا کہ رب نے جواب دیا ہو، شیطان نے کہا ہوگا جی میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنے۔ اس نے بڑے بڑے دلائل دیے، لیکن رب کائنات نے اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ فرمایا فخرج منہا، بس نکل جا تو یہاں سے۔ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہے۔ یہ چاند اور ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن سورج کس سے روشنی حاصل کرتا ہے؟ اس سوال کی طرف جائیں گے تو سوال در سوال شیطان ذہن کے اندر مبتلا کرتے آپ کے ایمان کو چھین لے گا۔ اس لیے ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہے۔ جب وہی ذہن کے اندر اس قسم کے فاسد خیالات آئیں، فوراً ان کو جھٹک دینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بھگا دینا چاہیے۔ فوری طور پر شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ شیطان کو بھگانے کے لیے اکسیر ہے، یعنی بڑے جلدی اثر کرتی ہے۔ جو ہی ذہن میں وسوسہ آئے فوری طور پر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وسوسوں سے بچنے کا ایک آسان سا نسخہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ غور فرمائیں سمجھ لیں تو ممکن ہے بڑی آپ کو مدد حاصل ہو شیطانی وسوسوں سے بچنے میں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وسوسہ آ کہاں سے رہا ہے، وسوسہ کہاں سے آتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ سردی کا موسم ہے، آپ رات کو رضائی کے اندر گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ کس طرف سے سردی جو ہے وہ ٹھنڈ داخل ہو رہی ہے، آپ اس رستے کو بند کریں گے۔ اگر کمرے کے اندر آپ ہیں اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کھڑکی سے جو ہے وہ سردی آ رہی ہے، آپ کھڑکی کو بند کریں گے۔ دروازہ کھلا ہے، دروازے کو بند کریں گے۔ اور اگر آپ کھڑکیاں دروازے بند کر رہے ہوں اور آپ کے ہی بچے نے کمرے کا فین آن کر دیا ہو، پنکھا آن کر دیا ہو، تو کیا آپ سردی سے بچ سکیں گے؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ وسوسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم بچ نہیں سکیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو دلوں کے اندر برے وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ اس بات کو سمجھنا، یہ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔
من الجنتی والناس، یہ وسوسے پیدا کرنے والا صرف جن نہیں، صرف شیطان نہیں، والناس، آدمیوں میں، انسانوں میں سے بھی ہیں جو ذہن کے اندر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان نے آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالا، برا خیال ڈالا، جھوٹ بولنے کے لیے آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ خیال ڈالا، لیکن آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسے بھگا دیا۔ لیکن آپ کے پاس بیٹھا ہوا دوست جو آپ کے کان میں وسوسہ ڈال رہا ہے، فلاں فلم تکیہ، فلاں گانا ہے ہی نما ویکھے ہی، جو آپ کے کان میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اس سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے فرمایا من الجنت والناس، جنات سے بچنے کا، شیاطین سے بچنے کا تو رستہ بتا دیا۔ حضور نے فرمایا جو ہی خیال ذہن کے اندر ڈالے فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اور جب کوئی دوست، جب آپ کا ساتھی کوئی آپ کے ذہن کے اندر برا خیال ڈالے، آپ کے کان میں آ کر وسوسہ ڈالے، فلاں فلم دیکھی ہے، فلاں مووی دیکھی ہے، وہ شراب کا قطرہ ایک پیا ہے تو نے، فلاں لڑکی کو دیکھا ہے، کوئی بھی الغرض آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو اب اعوذ باللہ کہنے سے تو دوست تو نہیں بھاگے گا نا، آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے بھاگ کر دور جانا پڑے گا، کیونکہ برے شخص کی صحبت کے اندر آپ رہیں گے تو اس کا اثر آپ کے اندر چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دوست جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بناؤ، کیونکہ تم دوست کی سیرت پر ہوتے ہو۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھے بندے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایسے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے کان کے اندر آ کر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، بھئی فلاں مووی تو نے دیکھی ہے، اب آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی مووی بھی ہے، لیکن اب جب اس نے وسوسہ ڈالا تو آپ نے گھر جا کر انٹرنیٹ آن کیا، موبائل کھولا تو آپ نے فوری طور پر اس کو سرچ کیا جو اس نے نام بتایا تھا، تو وسوسہ اس نے ڈالا تھا، اس کے وسوسے کا شکار ہو کر آپ نے جا کر ایک بہت بڑا گناہ کر دیا، آپ اس گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کر۔ ہوتا ہے نا اکثر والدین بچوں کو کہتے ہیں یار اس کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کی صحبت میں نہ بیٹھو، اچھے کے ساتھ بیٹھے تو والدین خوش ہوتے ہیں، اور برے لڑکوں کی سنگت میں اولاد رہے تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات نصیحت کرتے ہیں والدین کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، لیکن بیٹے کے ذہن کے اندر کیا آتا ہے، وہ ابے اور کی پتہ، میں تو ٹھیک ہے نا، میرے تے یقین ہونا چاہیے، ابے اور میرے تے اعتماد ہی کوئی نہیں ہے، میرے تے یقین ہی کوئی نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں نا، وہ بے شک غلط ہے، وہ بے شک لڑکی باز ہے، وہ بے شک شراب نوش ہے، وہ بے شک سگریٹ پینے والا ہے، لیکن میں تو ٹھیک ہوں نا۔ اسی انا کی وجہ سے وہ اس کی سنگت کے اندر رہتے رہتے آخرکار اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ فلاں کے ساتھ نہ رہ، لیکن بیٹے نے کہا جی میں تو ٹھیک ہوں نا، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے نصیحت نہ کریں۔ اب باپ نے نصیحت کا انداز بدلا۔ اگر بچے کسی نصیحت کے انداز سے سمجھ نہ رہے ہوں تو نصیحت کا انداز بدل دینا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں والد نے بیٹے کو پیسے دیے اور اسے کہا کہ جا منڈی کے اندر چلا جا اور جا کر 2 کلو صاف ستھرے سیب لے کر آ۔ کتنے؟ 2 کلو صاف ستھرے سیب لے کر آ، جو گلے سڑے نہ ہو، بالکل صاف ستھرے سیب لے کر آ۔ وہ لے کر آیا، والد کو پیش کیے، والد نے پھر پیسے دیے اور کہا کہ اب جا منڈی کے اندر اور جا کر 1 کلو گلے سڑے پھل لے کر آ۔ صاف کتنے لائے جی؟ 2 کلو، اور گلے سڑے کتنے؟ 1 کلو۔ اب والد نے کہا جی ایک ٹوکری لے کر آؤ۔ اس ٹوکری کے اندر اس نے 2 کلو صاف سیبوں کو ڈالا اور ان کے اوپر 1 کلو گلے سڑے پھلوں کو ڈال دیا۔ جو سوچتے ہیں نا میں ٹھیک ہاں، ذرا وہ غور کیجئے گا، خاص کر کے یہ نوجوان۔ اب بیٹا کہنے لگا ابا جی اب کیا کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا کچھ نہیں بیٹے، اس ٹوکری کو یہیں پہ رکھو، بس سو جاؤ، صبح دیکھیں گے کیا ہوگا۔ صبح ہوئی تو والد نے کہا کہ جا بیٹا جا کر وہ ٹوکری تو لے کر آ۔ اب بیٹا جب اس ٹوکری کو لا کر سامنے رکھتا ہے تو والد نے کہا کہ اب اس میں سے سیبوں کو نکال۔ جب اس نے سیبوں کو نکالا تو گلے سڑے کتنے ڈالے تھے؟ 1 کلو، لیکن وہ 2 کلو جو صاف ستھرے تھے وہ سب کے سب گل سڑ چکے تھے۔ اس 1 کلو سیبوں کی وجہ سے، گلے سڑے سیبوں کی وجہ سے وہ 2 کلو صاف ستھرے سیب بھی سڑ گل گئے۔ تو والد نے یہ مثال اپنے بیٹے کو دی کہ یہ بری سنگت کا، بری صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ بری صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو صاف ستھرے تھے، جو اچھے تھے، جو گلے سڑے نہیں تھے، وہ بھی گل سڑ گئے، کیونکہ ان کو ایک رات کے اندر سنگت نصیب ہوئی ہے۔ تو جو ایک رات گلے سڑے فروٹوں کے ساتھ صاف ستھرا فروٹ رہے، اگر وہ تباہ ہو جاتا ہے تو جو بچہ غلط صحبت کے اندر 1 سال تک رہے، 2 سال تک، 5 سال تک، 10 سال تک رہے تو اس کے اندر کتنی وہ غلاظت اندر چلی جائے گی۔ اس لیے یہ اپنے ذہن سے سوچ نکال دیں
भाई मैं ठीक हूँ, जो ये सोचता है अक्सर वही गुमराह होता है। जो ये सोचता है मैं ठीक है ना जी, छड्डो जी। अक्सर इसी तरह के दोस्तों के साथ संगत अख्तियार करते करते छोटी छोटी बुराइयों में मुब्तला होते 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 बंदा राह रास्ते जो है वो हट जाता है। मियाँ साहब ने फरमाया था, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान अतारां, सौदा पावें लईए ना लईए हुल्ले आन हज़ारां। ते बुरे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान लोहारां, कपड़े पावें छुंग छुंग बइये छिट्टे आन हज़ारां। इस एक शेर को अगर समझ जाए ना तो आपको सही और गलत की जो है वो पहचान नसीब हो जाएगी। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान अतारां, अतार किसको कहते हैं? खुशबू वाला। आप खुशबू वाले की दुकान के ऊपर जाकर बैठे हैं, मियाँ साहब फरमाते हैं कि आप उससे सौदा ना लें, जाकर उसकी दुकान में बैठ जाएं, आप कुछ सौदा ना लें, लेकिन फिर भी आपको खुशबू आती रहेगी, फिर भी खुशबू आती रहेगी। अगर अच्छे बंदे की सोबत में आप रहें और कुछ मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह की रहमतें आपको नसीब हो जाएंगी। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान लोहारां, लोहार शायद ये हमारे नए जनरेशन है, शायद ये लोहार ना जानती हो, लेकिन आजकल ये जो वेल्डिंग करते हैं इनको तो देखा है ना आपने, जो जब वो वेल्ड करते हैं तो कितने छींटे उठते हैं। इसी तरह लोहार भी जब भट्टी के अंदर लोहे को डालता है सीधा करने के लिए, तो उसको भी जब उसके ऊपर वो हथौड़ा मारता है तो उससे भी चिंगारियाँ उठती हैं। तो अगर कोई लोहार की दुकान पर या वेल्डर की दुकान पर जाकर बैठ गया है और वो सोचे कि मैं तो अपने कपड़े बचा लूँगा, लेकिन वो रोज़ जाकर उसके पास बैठता रहे, कोई ना कोई छींटा आकर उसके कपड़ों में सुराख ज़रूर कर देगा। आप लाख सोचें कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं उसकी सोबत में बैठकर भी जो है वो मैं बच जाऊँगा, आप लाख सोचें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसका ताफुन, कोई ना कोई उसका असर जो है वो आप तक पहुँच जाएगा। अक्सर दोस्त हमसे पूछते हैं, जी हम फ़लाँ जो है वो तबके की मजलिसों के अंदर जाया करें, हम फ़लाँ जो मिलाद के मुखालिफ हैं क्या उनकी हम महफ़िलों में जा सकते हैं, हम बदअकीदा की महफ़िलों के अंदर शरीक हों? हम जब उन्हें मना करते हैं ना कि ना जाया करो, वो कहते हैं जी नहीं जी, हम तो वहाँ से भी अच्छी बातें लेते हैं, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यकीनन अच्छी बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी सोबत का असर होता है। जितनी देर आप उनकी सोबत में रहेंगे, कोई ना कोई छींटा आपके ईमान के अंदर आकर खलल ज़रूर डालेगा। एक देज की दूध की भरी हुई हो, एक कतरा उसके अंदर पेशाब का गिर जाए, क्या वो पीने के काबिल रहेगा? आपका ये सीना नूरे ईमान से मुनव्वर है, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ पाक है, क्या साफ है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या इस सीने के अंदर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। लिहाजा बदअकीदा से जब आप क्लोज होंगे, उसके करीब जाएंगे, तो कोई ना कोई उसकी बदअकीदगी का छींटा जो है वो आपके ईमान के अंदर आकर उसके अंदर खराबी पैदा कर देगा। इसलिए उससे दूर रहना आपके लिए लाजिम है। अगर आप उसका कुर्ब इख्तियार करेंगे तो आपको अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। और जो ही शैतान आपके दिल के अंदर वसवसा डाले, शैतानी वसवसा हो या इंसानी वसवसा हो, फौरी तौर पर आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए, और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इनके ज़रिए से आप शैतानी बुरे ख़यालात और बुरे वसवसों से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। ज़हन के अंदर वसवसे का आना बुरा नहीं है, उस पर अमल करना, उस पर अमल करने का इरादा बना लेना ये बुरा है। इसलिए वसवसा हर इंसान के जहन के अंदर आता है। शुरू में मैंने बात अर्ज़ की है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हदीस मुबारक में मैंने कोट की है कि जिस शख्स के जहन के अंदर बुरे ख्यालात दौरान नमाज आते हों वो परेशान ना हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नौजवान, मुझे यहाँ पे भी शायद किसी ने सवाल किया था, जी मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो बड़े गंदे गंदे ख्यालात जहन में आते हैं, तो दिल नहीं करता इस वजह से नमाज़ पढ़ने का। बेशक आपके जहन में के बुरे ख्यालात आते हों, हुज़ूर ने फरमाया ज़ालिका सरीहुल ईमान, ये आपके वाज़े ईमान की दलील है कि आपके सीने में ईमान है, तभी शैतान आकर वसवसे डाल रहा है। लेकिन ये वसवसा भी शैतान की तरफ से ही है, भाई तेरे जहन में ये ख्याल डाल दिया है अब नमाज नहीं पढ़नी, भाई ये जहन में इतना बुरा ख्याल है कि तू रब की बारगाह में खड़ा होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। नहीं, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और नमाज के अंदर खड़े हो जाएं। बस आपने नमाज मुकम्मल करनी है। आपको पता है कि आपके सीने में ईमान है और उसको लूटने के लिए शैतान हमले कर रहा है बार बार, लेकिन मैंने उससे बचना है। और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कसरत करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे वसवसों से महफूज फरमाए।